بادشاہ وقت تھا، بڑا شوقین مزاج تھا وہ۔ اس کا یہ زندگی کا دستور تھا کہ روزانہ اس کے بستر پر کئی من پھول سجائے جاتے تھے اور وہ پھولوں سجے بستر پر آرام کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے گھر کی نوکرانی جو گھروں میں کام وغیرہ کرتی ہیں، صفائی کی غرض سے جب اس کے روم میں آئی، کمرے میں آئی، دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ بستر پر نیند کیسی آتی ہے، پھولوں والے بستروں پر نیند کیسی ہوتی ہے۔ اس غرض سے وہ شہزادی بستر پر لیٹ گئی۔ لیٹنا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اسی دوران بادشاہ اپنے کسی کام سے گیا تھا، ریٹرن ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے بستر پر ایک 2 ٹکے کی نوکرانی سو رہی ہے، اس نے فوراً بچی کو اٹھایا اور اس پر کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ جب وہ مار رہا تھا، اسی دوران بچی رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو حیرت میں ہوا۔ اس نے فوراً بچی سے پوچھا کہ یہ تمہارے رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچی نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ بھی اس کو دل کے کاغذ پر نوٹ کریں۔ اس نے کہا، حضور، رو تو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کے کوڑوں سے تکلیف ہو رہی ہے، اور ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ جو میں چند لمحے اس بستر پر سوئی تو مجھے اتنی سزا مل رہی ہے، اتنی تکلیف میں ہوں میں اس وقت، جو پچھلے کئی سالوں سے پھولوں کے بستر پر سوتا ہوا آ رہا ہے، اس کو کتنی سزا ملے گی۔ میں اپنے تمام دوستوں سے مخاطب ہو کر ایک بات عرض کروں گا، اللہ نے آپ کو منصب سے نوازا ہے۔ وہ لوگ جو انجینئر ہیں، جو لوگ پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کی آفس، ان کی کرسیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ کبھی اگر آپ کی کرسی پر یا آپ کے بستر پر، آپ کی درسگاہ پر کوئی طالب علم یا کوئی جونیئر یا کوئی نوکر آ کر بیٹھ جائے، اس کو سزا مت دینا۔ اپنے دل میں یہ تکبر مت کرنا کہ میری کرسی اور ایک 2 ٹکے کا نوکر اس پر آرام کر رہا ہے، 2 ٹکے کا بندہ اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا کبھی مت سوچنا، اس لیے کہ تم دونوں کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ اگر آپ کے تکبر سے اللہ نے آپ سے بھی یہ منصب چھین لیا، پھر کیا بنے گا؟